PSL کا سلطان پریزنٹڈ بائی کلیئر ٹیلنور اینڈ پاورڈ بائی سنسلک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا سلمان. We came, we saw, we conquered. تو آپ نے سنا ہوگا that straight away goes to پشاور زلمی. Amazing performance by بابر اعظم as a captain. Individual performance کی بات کریں تو وہ کم بیک نہیں کر سکے, مگر اگر کمبینیشن کی بات کریں, ایز اے یونٹ کی بات کریں تو بہترین کیپٹنسی سامنے آئی ہے. اور اگر ہم سٹیٹس پہ بات کریں, میچ پہ بات کریں, تو پشاور زلمی نے ملتان سلطان کو 120 رن سے شکست دے دی ہے اور ایونٹ میں کامیابی حاصل کی. مینس ٹو سے کہ پوائنٹ پوزیشن پہ تھوڑے سے اوپر ہو گئے ہیں, اور اس کے برعکس ملتان سلطان بالکل ڈاؤن دا کہتے ہیں ڈرین ہے اس وقت. تو 228 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ملتان کی ٹیم صرف 107 رنز بنا سکی. ملتان کی جانب سے عثمان خان 44 رنز بنائے, اور پشاور کے علی رضا نے 4 کھلاڑیوں کو پیولین کی راہ دکھائی. عارف یعقوب نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے. مچل اوون آخری 2 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے. پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 227 رنز بنائے, جس میں بابر اعظم اور سائم ایوب پھر سے ناکام رہے. پشاور زلمی کی جانب سے کیڈمورے 52 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے. محمد حارث 45, عبدالصمد 14 گیندوں پر 40 رنز بنا سکے. تو اوور آل یہ سب کیا تھا, کیسا کھیلا, کیا کھویا کیا پایا, یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ ون اینڈ اونلی ہارون رشید. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آئی تھنک بہت ہی ڈسپوائنٹنگ رہا. میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے میں ایک اچھا میچ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, لیکن ایک چیز بہت زبردست ہوئی ہے کہ آج جس قسم کی پرفارمنس دی ہے پشاور زلمی نے, آئی تھنک اب ہر چیز جو دوسری ٹیمیں جو دیکھ رہی ہوں گی یہ میچ, اب ان کو اس سے خوف آنا شروع ہو گیا ہوگا. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو آج انہوں نے کچھ چینجز کی اپنی ٹیم میں, وہ چینجز پے کی. سفیان مقیم کی جگہ انہوں نے عارف یعقوب کو لے کے آئے, انہوں نے ڈیلیور کیا. لیکن اس میں جو مجھے خاص بات نظر آئی کہ آج باوجود اس کے کہ بابر اعظم اور سائم ایوب جن کے اوپر وہ ڈپینڈ کر رہے تھے وہ آج آؤٹ ہو گئے تھے, دونوں جلدی آؤٹ ہو گئے. اور اس کے بعد جیسے نیچے ان کا بیٹنگ پاور ہاؤس آج جس نے شو کیا اس میں ہر پلیئر نے 200 سے زیادہ کا اسٹرائک ریٹ دکھایا ہے, جس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیڈمور نے 52 رنز کیے ہیں, حارث نے 45 رنز, عبدالصمد نے 40 رنز. لیکن اگر آپ ان کے سامنے ان کے اگر آپ اسٹرائک ریٹ دیکھیں گے نا تو بہت امیزنگ ہے. اس میں اس کا جو اوون کا اس کا بھی آپ کا رنز جو ہیں وہ بڑے ٹائملی تھے. اوپر جو ہے وہ پشاور زلمی ہے اور نیچے جو ہے ملتان سلطان کے ٹوٹل میچ سمری ہے. تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں جو پشاور زلمی کی بیٹنگ سٹرانگ رہی ہے. نہیں, مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے, اگر آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ ہی جو پوائنٹس ٹیبل میں بھی فرق آیا اور 2 پوائنٹس حاصل کر لیے زلمی نے. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو ملتان سلطان کی ٹیم کے رنز نہ دیکھیں, وہ تو جتنی بری طرح سے ان کو شکست ہوئی ہے اس میں تو بہت ان کے ساتھ ایشوز ہو گئے ہیں کہ 3 میچز میں جب کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی یہ اچھی ٹیم ہے, اب ان کو اپنے آپ کو اٹھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. آگے اگر 102 میچ اور اگر یہ لوز کر جاتے ہیں تو ان کے پاس وہ صرف 4 سے 5 میچ رہ جائیں گے, اور ان کے پاس پوائنٹس رہ جائیں گے 8 سے 10. دوسری ٹیمیں اگر اپنے میچز جیتتے ہوئے چلی جائیں گی, وہ تو کوئی 14 پہ کھڑا ہوگا, کوئی 16 پہ کھڑا ہوا ہوگا, کوئی 12 پہ کھڑا ہوا ہوگا. اگر ملتان سلطان نے اگر فائٹ بیک کریں تب تو کوئی میچ وہ لوز نہیں کر سکتے آگے. سو میں جو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو پشاور زلمی کی جو نیچے جو بیٹنگ پاور ہاؤس ہے اس نے آج جس انداز میں بیٹنگ کی ہے, ٹھیک ہے وہ ہیں بہت ایگریسو ہیں, کسی وقت بھی وہ آؤٹ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ جتنے تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرتے ہیں اس میں رنز جو ہیں بہت زیادہ بنا دیتے ہیں. میں آج ہر ایک کا اسٹرائک ریٹ دیکھ رہا تھا, چاہے وہ سمد ہو, چاہے وہ کیڈمور نے تو 200 کا اس کا نہیں ہوگا, لیکن باقی جتنے بھی پلیئرز تھے ان سب کے 200 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ ہے, جو یہ شو کرتا ہے کہ ایسی اچھی پچ کے اوپر ان کے سامنے جو مرضی بولنگ آ جائے وہ اس وقت سب نے چھکے مارے ہیں. عبدالصمد نے تو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ انہیں کھیلی, وہ مین آف دا میچ بھی ہوئے. تو میرے اپنے نزدیک اب یہ بہت بڑا کانفیڈنس ان کو آ گیا ہوگا پشاور زلمی کو, اور آئندہ جتنے بھی میچز ہوں گے وہ بڑے اچھے انداز میں کھیلنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے بابر اعظم اور سائم ایوب کو ڈیلیور کرنا ہوگا, لیکن آئی تھنک کبھی کبھی بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہو جاتا ہے کہ آپ کے 2 ٹاپ پلیئرز آؤٹ ہو گئے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے نیچے پاس جو ریسورسز تھے وہ دیکھیں نا جس انداز میں آج حارث کھیلے. حارث نے آتے ہی گیم کا پانسا ہی پلٹ دیا, وہ اس لیے کہ انہوں نے ٹھیک ہے بڑے ان آرتھوڈاکس اسٹروکس کھیلے لیکن وہ پیئنگ تھے, یعنی چھکے مار رہے تھے, وہ چوکے مار رہے تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ
جو نقصان ہوا تھا اس کو پشاور زلمی کو بابر اعظم اور سائم ایوب کی صورت میں, وہ تو انہوں نے اس کو ختم کر کے اور اپنے آپ کو بڑی پازیٹیو جگہ پہ لے گئے. 227 رنز بہت بڑے رنز ہوتے ہیں, اور وہی پریشر تھا جو ملتان کے بیٹرز جو ہے وہ اپنے اوپر نہیں لے سکے, کیونکہ ان کو تو جانا ہی تھا. دیں گے نا 11.35 رنز پر اوور فرام دی اوور نمبر 1. اٹ از ناٹ ایزی کہ آپ اس کو کیسے چیز کریں گے, جتنے مرضی آپ کے پاس اچھے بیٹرز, اور وہی پریشر بیٹسمین لے کے جاتا ہے, اور جب وہ کھیلتا ہے اپنے وکٹس لوز کرتا ہے. جیسے دیکھا آج اگین وہی چیز ہوئی کہ بہت بری بولنگ اور بہت بری فیلڈنگ کی پشاور ملتان سلطان نے. اگر آپ دیکھتے ہیں شروع میں بہت لوز بولنگ ہوئی ہے, پیچھے پیچھے بولنگ کی, ان کو بڑے آرام سے ایسی ہٹ مارنے کے لیے ان کو مواقع دیے. لیکن اگر آپ پشاور زلمی کی بولنگ دیکھتے ہیں تو ویری ایکوریٹ, اور اس کے ساتھ فیلڈرز نے ان کو سپورٹ کیا, کیچز کیے, اور اس کے بعد رنز ان کو آسانی سے نہیں بنانے دیے. تو آئی تھنک یہ اس میں کریڈٹ جو ہے پورے کا پورا پشاور زلمی کو جاتا ہے. سر بالکل آپ زبردست بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ لیگ اسپنر اور پیس کو اکٹھے لے کے چلیں. وہ سر جو چینجز انہوں نے کیے ہیں ٹیم کے اندر پلینگ 11 کے اندر, وٹ ڈو یو تھنک, از اٹ لائک ورتھ اٹ؟ بالکل, اس لیے کہ دیکھیں میں آپ کو آج ہم ذکر کر رہے تھے کہ کرس جارڈن جو ہے وہ فارم میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, ان کی جگہ پر انہوں نے لوک ووڈ کو لیا, اس نے آگے آپ دیکھیں کہ آج بری بولنگ نہیں کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد سفیان مقیم تھوڑے سے آف کلر تھے, میرے نزدیک وہ اچھے بولر ہیں, لیکن کیونکہ پرفارم نہیں کر رہے تھے ان کی جگہ پہ انہوں نے عارف یعقوب کو لیا, اس نے آج آگے 3 وکٹ لیے. اس نے بڑی اچھی بولنگ کی, لیگ بریک کی, اور سیکنڈ ٹائم تھوڑا اور زیادہ گرپ کر رہی تھی, گیند اسپن ہو رہی تھی اور کھیلنے میں تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا. تو آئی تھنک وہ بڑا اچھا ہوا. اور دوسرا جو ینگسٹر تھا علی رضا, اس نے تو آج بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسپیل کر کے 4 وکٹیں 21 رن پہ لی ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ینگسٹر کے لیے بہت بڑی بات ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی خاص بات یہ تھی, ہارڈلی 19-20 سال کا وہ بچہ ہے, اور اگر اس کو آپ دیکھیں گے اس نے آج 146 پوائنٹ بالکل میں پوچھنے لگی تھی آپ سے یہ بات, اس کی پیس اتنی ہے اتنی ینگ ایج میں. سو آئی تھنک اگر اس کو پراپر مانیٹر کیا جائے, اس کے اوپر اگر ٹیک کیئر کی جائے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا فیوچر کا اسٹار بن سکتا ہے. سر وہی والی بات ہے کہ اتنی زبردست رننگ, ویریشن نہیں تھی, ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت پاورفل بلاسٹر بالنگ ہو رہی ہے. نہیں, انہوں نے بیچ میں یوز کیا, ان کو یہ چیز آتی ہے, انہوں نے 1-2 گیندیں تھوڑی سی سلور بھی کی ہیں, لیکن آئی تھنک جو پیس کا جو ہے نا 140 پلس جب پیس آپ کے پاس ہوگی تو آئی تھنک بیٹسمین کے لیے بہت آسان نہیں ہوتا اس کو فیس کرنا. اور اس کی لینتھ بہت اچھی تھی, آپ دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی جگہ پہ بولنگ کی, اور اس کے بعد جتنے بھی مواقع انہوں نے پرووائڈ کیے فیلڈرز نے اس کو ضائع نہیں کیا. سر PSL 10 میں ملتان سلطان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں, ایک بھی گیم نہیں جیت سکے, وٹ ڈو یو ایڈوائز دیم, ڈو دے نیڈ ٹو چینج دا کمبینیشنز, ڈو دے نیڈ ٹو کم اپ ود اے نیو اسٹریٹجی, یا ان کا پلینگ 11 میں کوئی پرابلمس ہے, یا ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا ہے؟ شیٹر تو ڈیفینیٹلی ہو گیا ہے. میرے اپنے نزدیک اب ان کی سارا فوکس جو ہے نا وہ کرکٹ کی طرف ہو جانا چاہیے, بجائے اس کے جو ادھر ادھر چیزیں ہو رہی ہیں نا اس کو چھوڑ کے یہ کرکٹ کی طرف آ جائیں, کیونکہ سوشل میڈیا بہت کھیل لیا انہوں نے. کیونکہ کرکٹ کا جو کھیل ہے نا وہ کرکٹ کے میدان میں کھیلا جاتا ہے, کرکٹ کے میدان سے باہر نہیں کھیلا جاتا. وہ ٹھیک ہے جنہوں نے وہ کھیلنا ہے ان کو کھیلنے دیں, لیکن اپنے کرکٹرز کو اور ان کو یہ باور کروائیں کہ جی آپ کا جاب یہ ہے, آپ جاب جو ہے وہ صحیح طرح ڈیلیور نہیں کر رہے. اگر آپ ایزی کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی انٹرویو دے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کسی انداز میں بات کر رہا ہے, اور ٹیم اونر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پشاور والوں کو کہہ رہے ہیں, KP والوں کو کہہ رہے ہیں آئیے ہمیں سپورٹ کریں. آئی تھنک اس کے بجائے اپنے پلیئرز کو کہیں بھائی آپ اپنے رول دیکھیں, آپ انہیں فوکس کریں. آپ ڈیلیور نہیں کر رہے, آپ کے بولر صحیح بولنگ نہیں کر رہے, آپ کے فیلڈر صحیح فیلڈنگ نہیں کر رہے. آپ کا کیپٹن کیا کر سکتا ہے کہ اگر وہ کوئی فیلڈ سیٹ کرتا ہے اور بالر اس کے مطابق بال نہ کرے, اور بیٹسمین کو جو ہدایت دی جاتی ہے کہ جی آپ نے کس انداز میں کھیلنا ہے, اگر وہ اس کو فالو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو فالٹ ہے نا. اس فالٹ کو کون ٹھیک کرے گا؟ وہ جو ٹیم مینجمنٹ ہے. یہ ان کو ایز اے کور گروپ بیٹھنا چاہیے, کیونکہ اب ان کے پاس اگر 7 میچ ہے تو اٹ مینس یہ 14 پوائنٹ کے لیے کھیلیں گے. 14 پوائنٹ اس صورت میں حاصل کریں گے کہ اگر 7 میچ جیتتے ہیں. اگر 2 سے 3 میچ ہار گئے 4 اگر میچ آپ جیتنے آؤٹ آف 10 تو آپ تو 8 پوائنٹ پہ ہوں گے نا. تو یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے. لیکن آئی تھنک بہت بڑا پازیٹیو سائن آج میں نے دیکھا پشاور زلمی میں. حالانکہ جب بابر اور وہ آؤٹ ہو گئے تھے سائم ایوب, میں ان کے ڈگ آؤٹ جو تھا بالکل ہی
डल था, ऐसा लग रहा था कि वो उदासी छा गई क्योंकि मेन प्लेयर आउट हो गए थे. वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस किस्म की परफॉर्मेंस जो उनके बाकी आने वाले बैटर्स ने की. आई थिंक ये बहुत बड़ा इंकरेजिंग साइन है उनके लिए और उनके बॉलर्स ने डिलीवर किया. सो ये चीज़ जो है ना आगे देखिएगा, ये पेशावर ज़ल्मी जो है ना वो हो सकता है एक थ्रेट हो आने वाली टीमों के लिए. सर एक क्विक आपसे मैंने तबसरा लेना है कि मुझे बताएंगे कि फॉरेन प्लेयर्स जो थे वो बिल्कुल भी नहीं चले. मुल्तान सुल्तान की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक कि फॉरेन प्लेयर्स को बुलाना, उनके इतने पैसे, इतना सारा कोच, इतना प्रोटोकॉल एंड दे डोंट परफॉर्म, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ देम? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, क्रिकेट में देखें ऊंच नीच तो होती रहती है. मैं ये तो नहीं कहता कि वो अच्छे प्लेयर्स नहीं है, अच्छे प्लेयर्स हैं तो उनको हायर किया हुआ ना. आई थिंक आज अगर देखा जाए तो डेविड विली ने अपना काम तो कर दिया था. बाबर उनकी प्राइज विकेट थी, उन्होंने आज उनको 2 रन ही सिर्फ बनाने दिए, वो तो उन्होंने आउट कर. लेकिन उसके बाद जो बॉलिंग हुई है दैट वाज बैड. अब देखिए ब्रेसवेल थ्रू आउट इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, आज उनसे एक ओवर अच्छा हुआ, उसके बाद उन्होंने खराब बॉलिंग की. उसामा मीर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, आज उन्होंने शॉर्ट बॉल की, वाइड की, उन्होंने रूम दिया बैटर्स को और उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया. सो ओवरऑल एज ए बॉलिंग यूनिट उन्होंने वो डिलीवर नहीं किया और एज ए बैटिंग यूनिट ऑब्वियसली टास्क बहुत ज़्यादा बड़ा था. उसको मारने गए, हिटे मारने गए, लेकिन ये है कि वो आउट होते चले गए, जिसमें पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स का कमाल था. सो वेरी वेल सेड. सारे टीम्स ने अपने 3-3 मैचेस खेल लिए हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन द पॉइंट्स टेबल. सर पॉइंट्स टेबल ओवर टू यू. देखिए आज जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखें कि ज़ल्मी ने आज जगह जो मैच जीता है ना इतने बड़े मार्जिन से, आप देखें -4 से उनका नेट रन रेट देखें, -4 से वो आ गए -1.033 पे. कितना ज़बरदस्त क्लाइम किया. सो अब ये कंटेंशन में आ गए हैं. तो पेशावर ज़ल्मी अब नेक्स्ट जितने मैचेस भी जीतेगी और जिस किस्म का उनका बैटिंग पावर हाउस में जो नज़र आ रहा है लोअर ऑर्डर में, अगर वो इसी अंदाज में खेलते रहे तो मैं तो फील करता हूँ कि ये अपने अगले मैचेस जीत के अपने नेट रन रेट को और बेहतर कर लेंगे. लेकिन इस वक्त तो मेन मकसद पेशावर ज़ल्मी का यही होना चाहिए कि अपने नेक्स्ट जितने भी मैचेस हों उनको जीतने की कोशिश करें ताकि वो अपने पॉइंट्स टेबल में ऊपर की तरफ जाएं. स्टिल यूनाइटेड जो है वो लीड कर रही है 6 पॉइंट्स के साथ. कलंदर्स नंबर 2 पे है, किंग्स भी आप समझे नंबर 2 पे ही है, 4 पे है. नेट रन रेट की वजह से वो नंबर 3 आ गई है. ग्लैडिएटर्स जो है वो 2 पॉइंट के साथ और ज़ल्मी 2 पॉइंट के साथ. अब जो इनकी वापस में जो क्योंकि ये तो अपनी पहले मैच खेल रहे हैं ना, जब इनका ये वाली लेग पूरी हो जाएगी तो फिर इन्होंने दोबारा मैचेस खेलने हैं इन्हीं टीमों के खिलाफ. सो वो बड़े अब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि अब हर टीम को, क्योंकि या तो जीती हुई होगी या वो हारी हुई होगी फर्स्ट 5 मैचेस में. सो अब नेक्स्ट जब ये 5 मैचेस के लिए आएंगे एक दूसरे के मध्य मुकाबले तो वहाँ बेटर प्रिपेयर होकर आना चाहिए. क्योंकि जो टीमें किसी से हारी हुई हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को और किस तरीके से उनको टैकल करना है और किस जगह पे इनका मैच है, उस पिच की क्या कंडीशंस होंगी और उसके बाद आपके पास जो प्लेइंग 11 है उन कंडीशंस के लिए कौन सी प्लेइंग 11 सूट करती है. सो वो उनको पिक करने पड़ेंगे बड़े सोच समझ के, वरना बिल्कुल ऐसे रैंडमली नहीं जैसे हमने देखा कि इससे पहले मैचेस में कर रहे थे. अब थोड़ा सा थॉटफुल नजर आ रहे हैं मुझे. लोगों ने बड़ी अच्छी चेंजेस किए हैं सारी टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 में और ज्यादातर टीमों को उन चेंजेस ने डिलीवर किया. बिल्कुल सर ऐसा ही है. स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा इन तमाम टीमों को अगर इन्होंने आगे आना है, प्लेऑफ्स में खेलना है और पॉइंट टेबल पे अपनी पोजीशन मुस्तहकम करनी है. छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं. आप देख रहे हैं पीएसएल का सुल्तान. पीएसएल के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. ऐसे प्लेयर्स जो कि कौमी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, हमने देखा कि पीएसएल में अच्छा खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है कुछ बेहतर नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सर ओवर टू यू. हमने देखा कि अली रज़ा जो हैं अंडर 19 खेलते रहे हैं और एक ज़बरदस्त किस्म के ब्लास्टर बॉलर नज़र आए हैं हमें. आज के मैच में तो ही डिड अमेजिंग जॉब. आई थिंक बहुत ही अच्छा उनका आगाज़ रहा है. आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेशनल उनको क्रिकेट में भी ले गए हैं क्योंकि अंडर 19 में उन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी हुई थी. अर्ली डेज़ हैं. देखिए इस किस्म की परफॉर्मेंसेस आपको ये बताती हैं कि इन प्लेयर्स में टैलेंट है, पोटेंशियल है. अब इनको ज़्यादा मौके दिए जाएँ और उनकी गाइडेंस, इनकी ग्रूमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने किस तरीके से इनको लेके चलना है और इन प्लेयर्स को खुद इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिटनेस की रिक्वायरमेंट क्या है.
غذا کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, کھانا کیا ہے. جس انداز میں اس نے آج بولنگ کی ہے 146 پہ اس نے ہٹ کیا ہے, آپ اندازہ دیں گے 4 اوور میں انہوں نے 4 وکٹس لیے 21 رن دے کے 11 ڈاٹ بالز, اس کا مطلب ہے کہ اسے 13 بالز پہ رنز کرنے دیے. سو جو یہ شو کرتا ہے کہ اس بچے میں پوٹینشیل ہے. اب اس پوٹینشیل کو ہم نے اور مضبوط کیسے کرنا ہے, وہ کام ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ان کے سپورٹ سٹاف, ان کا کوچ, ان کا جو میڈیکل کا انچارج ہے, فزیو تھراپسٹ ہے, ان کی جو نیوٹریشن کی طرف جو توجہ دیتا ہے. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب تک تو پاکستان یا نیشنل لیول کے اوپر یا پاکستان لیول کے اوپر ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں تو وہ یہاں ساری چیزیں جو ہے وہ مانیٹر کی جاتی ہیں اور ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے. دا پرابلم اس وقت آتی ہے جب یہ اپنی اس فورٹ سے نکل کے اپنے اپنے نیٹو گھروں میں چلے جاتے ہیں. وہاں ان کو اس قسم کی سہولیات نہیں ملتی, ان کو وہاں ان کی غذائیات نہیں, غذا اس طرح کی نہیں ملتی, وہاں ان کو ٹرینرز ویسے نہیں ملتے, وہاں ان کے پاس جو ہے وہ میڈیکل سٹاف ایسا نہیں ہوتا. سو میرے یہ ایگزیکٹلی یہی وہ چیز ہے کہ ایسے پھر جو پلیئرز ہیں ان کے پیچھے باقاعدہ مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے, فیڈ بیک تاکہ آتا رہے کہ بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ایون کیونکہ ان کے گھر والوں کو بھی بہت زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ اسپورٹس میں ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں, ان کے ساتھ بھی بات کر کے ان کو بھی انٹریکٹ کر کے بتایا جائے کہ آپ ہمارا یہ ایسٹ بننے جا رہا ہے, اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ یہ آپ سے مانگے گا آلو چورا, یہ آپ سے مانگے گا نہاری, یہ آپ سے مانگے گا بہت ساری چیزیں, لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ اس کی رسپانسبلٹی اب بن گئی ہے کہ دیکھیں نا ابھی تھوڑا لین ہے, تھوڑا سا جب اس کے اوپر محنت ہوگی, اچھی غذا یہ کھائے گا تو ہی از گوئنگ ٹو بی اسٹرانگر, اور جب اسٹرانگر ہوگا فٹ ہوگا تو اور زیادہ امپروو کرے گا. تو یہ تمام ینگسٹر کے لیے, ناٹ اونلی فار دس علی, جتنے بھی اور ینگسٹر اس طریقے سے جو اوپر آ رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آنے کے لیے آپ کے بینچ مارکس کیا ہیں, فٹنس کے کیا ہیں, آپ کی لائف سٹائل کی مینجمنٹ کیسی ہے, آپ کی ٹیکنیکل ایسپیکٹس کیسے جا رہے ہیں, آپ کے ٹیکٹیکل کیسے, آپ کا مینٹل لیول کیسے کام کر رہا ہے. سو یہ ایک پوری سائنس ہے جس کے مطابق آپ پلیئرز کو ڈیولپ کرتے ہیں. سر یو بین دا فارمر سلیکٹر, اور آپ یہ بتائیں کہ پی ایس ایل سے یہ سارے جو کھلاڑی ہیں جو ایمرجنگ بھی ہیں, جو ہم نے دیکھے اچھی کارکردگی دے رہے ہیں, وہ کیسے قومی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں, واٹ از دا کرائٹیریا؟ دیکھیں ایک چیز تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ پی ایس ایل سے آپ اگر کسی کو پاکستان کی ٹیم میں لے کے جا رہے ہیں تو وہ غلط ہے. پی ایس ایل سے پلیئرز ڈومیسٹک سرکٹ میں جانے چاہیے. ٹھیک ہے, ڈومیسٹک سرکٹ میں جا کے ان کو لانگر ورژن آف دا گیم کھیلنا چاہیے, 4 ڈے کرکٹ کھیلنی چاہیے, 1 ڈے کرکٹ کھیلنی چاہیے. آپ کو T20 کرکٹ تو ملے گی ہی ملے گی, لیکن اس کے لیے اس کو اچھا کرنے کے لیے آپ لانگر ورژن کی کرکٹ کھیلو گے تو آپ کی بولنگ ڈیولپ ہوگی, آپ کے بولنگ مسلز ڈیولپ ہوں گے. آپ 4 اوور کا اسپیل کرتے ہو T20 میں, 2 اوور پہلے میں 2 اوور بعد میں, اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟ اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے پرفارم کر لیا لیکن اس کا مطلب ہے آپ میں پوٹینشیل ہے, یہ سب نے دیکھ لیا. اب جو جس بھی لوکل ٹیم میں یہ کھیلے گا, جس بھی ڈپارٹمنٹل ٹیم میں یہ کھیلے گا, اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اب اس کو کوشش کی جائے کہ لانگر ورژن کھلایا جائے. کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے 1 سے 2 پی ایس ایل کے میچز کھیلیں گے, ہم ان کو پاکستان کی ٹیم میں لے جاتے ہیں. وہ بہت بڑا ہیوج جمپ ہے, گیپ ہے, وہ نہیں اس کو ٹھیک کر سکتے, فل اپ کر سکتے. سو اس لیے ایک بہت سوچ بچار کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ کام ہونا چاہیے, اور جتنا بھی چاہے سلیکٹرز ہوں, کوچز ہوں, ان میں آپس میں کلوز کنیکشن ہونا چاہیے کہ یار ہم نے یہ پلیئر دیکھ لیا ہے, یہ اچھا ہے. وہ چاہے فرینچائز کے کوچز ہوں, چاہے وہ ڈومیسٹک ٹیم کے کوچز ہوں, وہ یا نیشنل ٹیم کے کوچز ہوں, ان کے آپس میں رابطے جو ہے نا بہت ضروری ہیں, تاکہ جو بھی پلیئر اوپر آ رہا ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اس کے لیے کیا پلان بننا ہے, اس کا پورا ایک پروگرام بننا ہے, کیا ڈیولپمنٹ کا اس کو لے کے کتنے سال میں ٹھیک ہوگا, کیسے نہیں ہوگا, کون سی خامی ہے جس کو ہم نے اوپر کام کرنا ہے. تو یہ بچے تو بھی 1-2 پرفارمنس سے آپ ان کو بہت آسمان پہ تو نہیں لے کے جا سکتے. سو ویری ویل سیڈ. ایس او پیز ہوتے ہیں, سلیکشن کے بھی ایس او پیز ہیں جن کا پوری طریقے سے فلفل کریں گے ہی تو قومی ٹیم از اے بگ تھنگ, اس کا حصہ بننا چاہیے. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل کا سلطان. ویلکم بیک ویورز. اب ہم بات کریں گے پی ایس ایل سیزن 10 میں موسٹ وکٹس اور موسٹ رنز کس نے بنائے ہیں. تو لیٹس جمپ آن دا پوائنٹس ٹیبل. اگر ہم بات کریں سب سے زیادہ رنز کی تو اس میں جو نام سر فہرست ہیں, سر آپ بتائیں سب سے پہلے کس کا نام آئے گا؟ نہیں, وہ تو ابھی تک مجھے لگتا ہے خاص چینج تو نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ آج کے میچ کے بعد تو کوئی اتنا فرق اس لیے نہیں پڑا کہ ان دونوں ٹیموں میں سوائے رضوان کے باقی تو کوئی پلیئر تھا ہی نہیں لسٹ میں. وہ ابھی بھی وہیں پر موجود ہے 158 پہ, نمبر 3 پوزیشن پہ. صاحبزادہ فرحان اگین میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ بڑے ٹاپ اسکورر, بڑی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں, اور 184 رنز پہ ہیں. وینس جو ہیں وہ نمبر 2 پہ ہیں 171. اس کے بعد منرو, وہ بھی محمد حارث تھوڑا سا اوپر آئے ہیں, وہ اپنے اس میں ایڈ ہوئے ہیں اس چارٹ میں. سو آئی تھنک اب آگے باقی 7 میچز ہیں, اب دیکھیں ان میں کون دوڑ جیتتا ہے, کیونکہ یہ 5 اس میں وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہیں.
बिकॉज ऐसा ही है, लेट्स सी हु विंस द रेस. और उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट विकेट्स की. अगर मोस्ट विकेट्स की बात करें तो जेसन होल्डर जो हैं उन्होंने 9 विकेट्स ली हैं, हसन अली जो हैं वो 8 विकेट पे हैं, इब्रार अहमद 7 विकेट्स, और उसके बाद आ रहे रिशाद हुसैन 6 विकेट्स और शादाब खान 6 विकेट्स. आई थिंक देयर इज नो चेंज इन द इसमें आज के मैच में कोई खास फर्क नहीं डाला इसमें, क्योंकि ये वही है 5 जो टॉप इस वक्त विकेट टेकर्स हैं. होल्डर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए है. कल इनका एक मैच जो होने जाएगा वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का होगा आज रात को जो होना है. और उसके बाद हसन अली नंबर 2 पे हैं, और उसके बाद शादाब खान भी कल आज इन्वॉल्व होंगे मैच में. और इनका मैच जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि अब पहली मरतबा ये होम कंडीशन से निकलेंगे और इस्लामाबाद से इनको सफ़र करना पड़ेगा, कराची जाना पड़ेगा. तो कल का जो मैच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स है. तो शादाब वर्सेस जो है वो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं देखे जाएगा. वैसे तो हमारे वार्नर जो हैं वो कैप्टन है, मगर शादाब वर्सेस वार्नर, लेट्स सी हु विंस द गेम. और कौन हॉट फेवरेट है, किसकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा ऊपर होगी, किसका पलड़ा भारी होगा, आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं. और हम आपकी सजेशंस जो अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड ऑन करके आपका नाम भी अनाउंस करेंगे. और इसके बाद अगर हम थोड़े से स्टैट्स देखें तो टोटल इन्होंने 22 मैचेस आपस में खेले, जिसमें से जो 16 हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते और जो 6 मैचेस हैं वो कराची किंग्स ने जीते. अब देखना ये है कि कल का मैच, मतलब कि आज थोड़ी देर में जो होने वाला मैच है वो कौन जीतेगा. तो प्लीज़ प्रिडिक्ट एंड बी पार्ट ऑफ PSL का सुल्तान. और अब तक के लिए इतना ही. मिलेंगे अगली ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.